کا یہ نہیں مطلب کہ آپ سوشل میڈیا کا بند کر دیں اور لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالیں. جو FIA کے ڈائریکٹر صاحبان ہیں وہ فوج کو بدنام کرنے کی مہم چلا رہے ہیں. گڈ ایوننگ اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ وتھ فریہ. اسلامی صبرائی کانفرنس میں پاکستان کو مایوسی کیوں ہوئی اور اس کے بعد بات کریں گے میدان جنگ کی جو کہ سوشل میڈیا پر ہے. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دی ہیڈ لائنز ٹونائٹ. عرب اسلامی سربراہی کانفرنس میں پاکستان کی قربانیاں نظر انداز. وزیراعظم نواز شریف کو بولنے کا موقع ہی نہ دیا گیا. وزیراعظم پر عمران خان کے طنز کے تیر. اگر یہی کرنا تھا تو آپ کو جانے کی ضرورت کیا تھی؟ سنا ہے کچھ 6 گھنٹے لگائے انہوں نے تقریر تیار کرنے میں، اور جس طرح میں نے کہا نیٹ پریکٹس بڑی کی، لیکن بارے میچ کھلایا ہی نہیں. انہوں نے 12th مین بنا دیا اگلوں نے. سوشل میڈیا ورکرز کے خلاف کارروائی پر تحریک انصاف برہم. باقاعدہ بختر بند گاڑی میں کوئٹہ سے یہاں پہ لے کے آئے جیسے کہ وہ کوئی دہشت گرد ہے. پوچھیں گے مسلم لیگ نون کی رکن قومی اسمبلی مائزہ حمید سے، رہنما تحریک انصاف عمر چیمہ سے، اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نوید قمر سے. گڈ ایوننگ اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دا شو. لوگ وہ بھی کہتے ہیں کہ بے ننگ و نام ہے، یہ جانتا اگر تو نہ لٹاتا گھر کو میں. شیر غالب کا ہے. یاد کچھ اس طرح آیا کہ اسلامک صبرائی کانفرنس میں پاکستان کا جو حال ہوا وہ دیکھ کر کچھ اسی قسم کا مصرع یاد آتا ہے. دنیا میں جو لڑے جانے والی دہشت گردی کی جنگ ہے، اس میں پاکستان کے کردار میں روشنی ڈالنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. ہم نے بہت بڑے پیمانے پر قربانیاں دے چکے ہیں. 70,000 سے زائد شہریوں اور فوجی جوانوں کی شہادتیں اسی ملک نے دیکھی ہیں. بڑے پیمانے پر ہمارا نقصان ہوا. جس طریقے کے فوجی آپریشنز پاکستان نے کیے ہیں کوئی ملک اس طریقے کے فوجی آپریشنز کر کے نہیں دکھا سکتا. جس طرح ہم نے جا کر اتنے مشکل ترین علاقوں میں لڑا ہے، جس طرح کئی ارب ڈالرز کا معاشی نقصان اٹھایا ہے، مگر اس کے باوجود ڈٹے رہے، کھڑے رہے. اس جنگ کو کہ نیریٹو بلڈ کرنے میں ہی بڑی محنت ہوئی ہے. بہت بڑے لیڈرز ہمارے، بہت بڑے ایسے لوگ، بڑے پولیٹیکل فگرز اس جنگ کا نشانہ بنے، مگر اس کے باوجود یہ ملک جو کہ اسٹانچ الائے تھا امریکہ کا جب یہ جنگ شروع ہوئی، اور اس کے بعد تمام ممالک کا، جو کہ ہم نے خود اپنے لوگوں کی باتیں سنی، انہوں نے ہمیں برا بھلا کہا، مگر ہم نے کہا کہ ہم نے اس جنگ میں شامل ہونا ہے. مگر جب کریڈٹ دینے کی باری آئی تو پاکستان کو اگنور کر دیا گیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا اسلامک کانفرنس میں؟ لیٹس واچ دیٹ. will happen and what will be the end result. Terrorism's devastation of life will continue to spread. Peaceful societies will become engulfed by violence, and the futures of many generations will be sadly squandered. The nations of Europe have also endured unspeakable horror. So too have the nations of Africa and South America. India, Russia, China, and Australia have all been victims. انڈیا کا نام آ گیا، اور یہ اس وقت اور بھی اچھمبے کی بات لگتی ہے کہ اس وقت جو پوری کی پوری فوج کے سربراہ ہمارے ملک سے گئے ہوئے ہیں، جو کہ دہشت گردی کی جنگ کے لیے بنائی گئی ہے، اور وہ کئی دفعہ آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں جنرل راحیل شریف کہ انڈیا تو ٹیررزم میں شامل ہے. مگر جب اسلامک کانفرنس ہوئی تو انڈیا کا نام ضرور آیا، جو کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انڈیا ہم پہ الزام لگاتا ہے کہ ہم ٹیررزم کریں، جھوٹ بولتا ہے مگر الزام لگاتا ہے، انٹرنیشنلی بار لگاتا ہے. سو کیا یہ بات پاکستان کے لیے الارمنگ نہیں ہے؟ اس کانفرنس میں ایک اور کنٹروورسی یہ ہوئی کہ پاکستانی وزیراعظم کو جو ان کی تقریر تھی وہ آخری وقت میں پتہ چلا کہ نہیں ہوگی، حالانکہ وزیراعظم 2.5 گھنٹے تک اپنی تقریر کی تیاری بھی کرتے رہے. اس کانفرنس میں پاکستان کے ساتھ یہ رویہ کیوں اختیار کیا گیا؟ اس کے اوپر کچھ تبصرہ دیکھتے ہیں. سینئر ہمارے جو جرنلسٹ ہیں سلیم بخاری صاحب اپنے ساتھ موجود ہیں اس ٹرپ پر،
وہ کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے دارالحکومت میں وزیر اعظم محمد نواز شریف کی قیادت میں پاکستانی وفد کے ساتھ خوفناک حد تک کچھ غلط ہوا. میڈیا وفد کی اکثریت کا اس پر تبصرہ تھا کہ اسلامی ایٹمی ریاست کے ساتھ ذلت آمیز رویہ تھا، کیونکہ عالمی سطح پر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کا کردار فرنٹ لائن کا ہے، لیکن اس کے وزیر اعظم کو اپنا نقطہ نظر ہی بیان کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. وزیر اعظم نواز شریف نے خصوصی پرواز میں تقریباً 2.5 گھنٹے تک اپنے کامریڈز کے ساتھ اپنی تقریر کی تیاری میں گزارے اور ان کا خیال تھا کہ وہ سربراہی کانفرنس میں یہ تقریر کریں گے. اس حوالے سے ایک اور دردناک پہلو یہ تھا کہ مشیر خارجہ سرتاج عزیز اور نہ ہی کوئی دوسرا ذمہ دار وہاں موجود تھا جو یہ بتا سکتا کہ سربراہی اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم کو خطاب کا موقع کیوں نہیں دیا جا رہا. سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں. بخاری صاحب سے ہی پہنچتے ہیں اس وقت سعودی عرب میں. ہی از ود دا پرائم منسٹر. تھینک یو ویری مچ بخاری صاحب فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. کیا وجہ تھی کہ وزیر اعظم کو ریاض میں کانفرنس سے خطاب کا موقع ہی نہیں دیا گیا؟ دیکھیے، اس کے حوالے سے دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں میں. ایک تو یہ کہ پرائم منسٹر صاحب مکمل طور پر تیاری کر چکے تھے کہ وہ تقریر کریں گے اس سمٹ میں. انہوں نے اس کا آج اظہار بھی کیا ہے صحافیوں کے ساتھ ایک انفارمل گفتگو کرتے ہوئے کہ ان کی تقریر تو تیار تھی، لیکن غالباً سمجھ چکے. ایک تو تاخیر سے شروع ہوئی تھی، اور دوسری بات یہ کہ سمٹ کا ایک فکس ایجنڈا تھا، پری ڈیڈ مائنڈ کے ساتھ اس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا. اور امریکہ اور سعودی عرب دونوں یہ چاہتے تھے کہ ان کی مرضی کی گفتگو یہاں پر ہو، کیونکہ ان کا مقصد ایران کو ہر صورت سے کنڈیم کرنا تھا، ایران کو دنیا بھر کی دہشت گردی کا ذمہ دار ٹھہرانا تھا. جتنی دنیا میں دہشت گردی یا ٹیررزم سے متعلق آرگنائزیشنز ہیں یا تحریکیں ہیں، ان سب کا ذمہ دار قرار دینا تھا. اس لیے پرائم منسٹر صاحب کی تقریر میں چونکہ یہ ایلیمنٹ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اوائڈ کیا کہ پرائم منسٹر یا پاکستان کے یہاں پر بولیں اور وہ کچھ نہ کہیں جو وہ سننا چاہتے تھے. ایک وجہ تو اس کی یہ ہو سکتی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب سے جب ہم نے پوچھا کہ اس کانفرنس کا پھر مقصد کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں اور میرا ڈیلیگیشن یہاں یہ سننے آیا تھا کہ اب دنیا جو ہے وہ کیا کہتی ہے دہشت گردی کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان تو اس کی ایک بڑی بھاری قیمت ادا کر چکا ہے. ہزاروں کی تعداد میں ہمارے لوگ شہید ہو چکے ہیں اور ہزاروں ہی کی تعداد میں ہمارے فوجیوں نے قربانیاں پیش کی ہیں. اور ہمیں جو مالی طور پہ اس کا نقصان ہوا ہے اس کا بھی ذکر کیا پرائم منسٹر نے اپنی گفتگو میں کہ $150 بلین سے زیادہ ہمارا نقصان ہو چکا ہے. تو جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، اس کو یہاں پر ریکگنیشن ملے یا نہ ملے، تمام ممالک جن میں امریکہ خود بھی شامل ہے، اس کی لیڈرشپ، چاہے وہ سیکریٹری آف اسٹیٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ نائب پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، سبھی تعریف کرتے ہیں کہ پاکستان کی قربانیوں کو پوری دنیا جو ہے وہ تسلیم بھی کرتی ہے اور اس کی ستائش بھی کرتی ہے. لیکن یہ جو ٹھیسر تھا بیان میں، وہ شاید اس طرح کا ریفلیکشن نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان اپنا پوائنٹ آف ویو لے کے اپنی مرضی کی گفتگو کرے. کیونکہ نواز شریف صاحب کی تقریر میں وہ ایلیمنٹ نہیں تھا، لہٰذا میرے خیال سے جلد بازی میں بہت سے ایسے ممالک کو بھی بولنے کا موقع دے دیا گیا جنہوں نے ابھی ٹیررزم کو چکھا ہی نہیں ہے کہ ہوتا کیا ہے، اس سے کیا بربادی آتی ہے، اس سے کیا تباہی آتی ہے. چھوٹے چھوٹے آبادی کے ممالک نام لینا میں اس لیے ضروری نہیں سمجھتا کہ سارے نام چھپ چکے ہوئے ہیں جنہوں نے تقریر کی ہے. تو یہ ایک طرح سے ایک ایسا فیصلہ تھا جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں چونکہ پتا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب وہ کچھ نہیں کہیں گے جو ہمیں سننا ہے، یا وہ کچھ نہیں کہیں گے جو وہ چاہتے ہیں کہ دنیا تک پیغام پہنچائے. اور اس کا ایک ریفلیکشن یہ ہے کہ جو ڈاکومنٹ ہے ریاض کا، جسے ریاض ڈیکلریشن کہتے ہیں، اس کے اوپر بھی سرتاج عزیز صاحب نے صاف الفاظ میں کہا کہ اس میں ہمارے ساتھ نہ مشاورت کی گئی، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ کسی سے بھی کوئی مشاورت نہیں کی گئی، لہذا اس کو آپ مشترکہ اعلامیہ اس کانفرنس کا نہیں کہہ سکتے. مطلب یہ ہوا کہ جو ریاض ڈیکلریشن ہے اس سے بھی پاکستان فاصلہ کر رہا ہے، ڈسٹنس کر رہا ہے اس سے، اونرشپ نہیں لے رہا ہے. تو یہ صورتحال بالکل واضح ہے، اب تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب تقریر کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کا ڈرافٹ جو تھا اس کو ایڈوانس اپروول نہ سعودیز کی تھی نہ امریکن کی تھی، اس لیے ان کو وہ تقریر کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. بس یہی تو خدشہ شروع سے ہم دے رہے تھے کہ پاکستان کی اپنی انڈیپینڈنس نہیں رہے گی، مگر ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سنا ہی نہیں گیا. ہم اس ڈکلریشن کو بھی نہیں مان رہے
تو یا ہم سے ڈکلیریشن کے لیے انہوں نے کچھ پوچھا ہی نہیں, تو پھر کیا یہ ناکامی نہیں ہے فورن آفس کی طرح؟ دیکھیے جیسا میں نے کہا کہ میری ایز اے جرنلسٹ بھی اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے بھی یہ توقع تھی کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو وہاں سینٹر سٹیج کے اوپر امپورٹنس دی جائے گی. اگر جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کو ہوسٹ ہو سکتے ہیں تو پاکستان اپنے کنٹریبیوشن کی وجہ سے, پاکستان جس نے جو کوششیں کی ہیں اس کے اعتبار سے اس کو بھی اسی ڈائس کے دوسری طرف ہونا چاہیے تھا, لیکن ایسا نہیں ہوا ہے. اور اس کی وجہ جو ہے وہ میرے خیال سے اس کو مزید اوور اسٹیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو ہے سب کچھ آپ ہر ایک کے سامنے ہے میرے خیال سے, سوشل میڈیا میں, نیشنل میڈیا میں اور انٹرنیشنل میڈیا میں بھی. آپ حیران ہوں گے کہ امریکن میڈیا کیا کہہ رہا ہے. امریکن میڈیا یہ کہتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایسے ایسے خوفناک اقدامات کیے, اپنے الیکشن کیمپین کے کیے گئے ہر وعدے کی تکمیل کی, وہ بیٹھ کے اگر مسلمانوں کو بھائی چارے کا سبق دیں گے, وہ اگر جا کے وہاں دہشت گردی کے خلاف بات کریں گے تو یہ ایک مذہب کا خیز بات ہے. یہ میڈیا کہہ رہا ہے اور امریکن میڈیا کہہ رہا ہے. اس لیے ہماری سب سے بڑی ڈسپوائنٹمنٹ جو ہے ایز جرنلسٹ وہ یہ تھی کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو وہ حیثیت, وہ اہمیت, وہ رول ملنا چاہیے تھا جس کے ہم مستحق ہیں. سر تھینک یو سو مچ سعیم بخاری صاحب فار انلائٹننگ اس سعودی عربیہ سے. لیکن اگر اس ملک میں بھی پاکستان کی کنٹریبیوشن کو نہیں سراہا جائے گا تو پھر اور کہاں پر سراہا جائے گا؟ ہمارے ساتھ حمید صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے ساتھ نوید قمر صاحب موجود ہیں اور عمر چیمہ صاحب موجود ہیں. وی ول آسک دیم آفٹر بریک. کیپ واچنگ ٹرائمز ایریا. اینڈ ویلکم بیک. نوید قمر صاحب, I'll start with you. بہت بڑی کانفرنس, پرائم منسٹر کو امید تھی کہ وہ خطاب بھی کریں گے. پوائنٹ آف ویو کیا پاکستان کا سنا کسی جگہ پر جائے گا یا اہم نہیں ہے کہ پاکستان کا پوائنٹ آف ویو سنا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے فریا یہ بہت بڑا ایک ہمارا فارن پالیسی سیٹ بیک ہے. یہ ان اے وے ایک سگنل ہے کہ پاکستان اپنے آپ کو جو بھی سمجھے ساری دنیا میں, لیکن اب تو خاص کر ان ملکوں میں جن کو ہم آخر میں اپنا لاسٹ وہ دوست ملک سمجھتے ہیں, وہاں بھی پاکستان کو وہ اہمیت نہیں مل رہی جو کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ اسے ملنی چاہیے. میرا خیال ہے پہلی چیز تو یہ کہ یہ ساری چیزیں, یہ سارے ایجنڈاز پہلے ہی سیٹ ہوتے ہیں, اور اگر ان ایجنڈاز میں پرائم منسٹر صاحب کی تقریر رکھی ہوئی نہیں تھی تو ان کو وہاں کانفرنس میں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ فارن آفس کا کام ہے یہ سارا کام کر کے بتانا. آئی ہوپ سم ہیڈس ول رول, کیونکہ اس طرح سے تو نہیں ہے کہ ملک کے وزیر اعظم, یہ صرف ان کی تو بے عزتی نہیں, یہ پاکستان کی بے عزتی ہوئی ہے. تو اگر پاکستان کا ویو پوائنٹ نہیں سننا تھا, اور یہ کہنا کہ شاید ان کو پتہ چل گیا کہ وہ کیا بولیں گے تو اس لیے انہوں نے نہیں کیا, آئی تھنک یہ بہت آفٹر تھاٹ قسم کا ایکسپلینیشن ہے. یہ بات نہیں ہے. اگر یہ تھا کہ وہاں ایران کے اوپر اس طرح سے وربل اٹیکس ہونے تھے مختلف اور ممالک کی طرف سے, تب بھی ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا ایسی کانفرنس میں جہاں پاکستان کے جو فارن پالیسی ہے اس سے یہ مختلف ایجنڈا جو ہے وہ دیا جا رہا تھا. یا ایک اوپن کانفرنس تھی تو پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اوپن کانفرنس ہے اور پھر اس قسم کا ایجنڈا آنا چاہیے تھا. یہ نہیں ہوا. یہ بہت بڑا ایک بلنڈر ہوا ہے. نوید قمر صاحب, آپ نے کہا یو تھنک کہ ہیڈ شوڈ رول, کون ہوگا فورن آفس میں اس وقت؟ کیپٹن موئل ہے, طارق فاطمی صاحب کا الگ مسئلہ ہے, اب صرف سرتاج عزیز صاحب ہی رہ گئے ہیں. ڈو یو تھنک ان کو جواب دہ ہونا چاہیے اس پہ؟ کون جواب دے گا؟ فورن آفس تو پرائم منسٹر کے پاس ہے سر, کیونکہ کوئی منسٹر ہی نہیں ہے وہاں پر. پہلے تو ظاہر ہے کہ جواب دہ پرائم منسٹر صاحب خود ہیں ایز فارن منسٹر, کہ انہوں نے اس پہ توجہ نہیں دی. اور یہی بات جو ہے ہم بار بار اب تو کہہ کے بھی تھک گئے کہ بھائی اگر فارن منسٹر نہیں ہوگا تو کون فوکس کرے گا کہ ایسے معاملات کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے. لیکن اس کے بعد بھی آخر کوئی تو لوگ ہوں گے نا جو اس ساری چیز کو سنبھال رہے ہیں.
تو ان آفیشلس کو بریف کرنا چاہیے تھا پرائم منسٹر کو. آئی تھنک یہ جو ہمارا ہیگ میں سیٹ بیک ہوا ہے آئی سی جے میں, اس کے فوراً بعد اس قسم کا سیٹ بیک یہاں ہونا, آخر باقی بچہ کیا ہے پیچھے؟ ہمارے سب ہمسایہ ممالک جو ہیں وہ دشمن ہو چکے ہیں, باقی آکی جن کو ہم دوست کہتے ہیں ان کا بھی رویہ آپ نے دیکھ لیا. ویئر از آ فارن پالیسی؟ رائٹ, فارن پالیسی کا مسئلہ مچیمہ صاحب آج عمران خان صاحب نے بھی اس پہ تقریر کی ہے, لیکن ہے تو یہ پاکستان کا, ہم سب کا کلیکٹیو ایشو. کتنا ضروری تھا پاکستان کا موقف اتنے اہم فورم پر سنانا, کیونکہ ہم تو شامل ہیں اس جنگ میں, سعودی عرب کی بھی ہیلپ کریں, امریکہ کی بھی ہیلپ کریں, لیکن جب وقت آئے تو ہم بات نہیں کر سکتے. نہیں دیکھیں, یہ وہ جنگ نہیں ہے جس کی آپ بات کر رہی ہیں. نوید صاحب, قمر نوید صاحب, if you'll allow me, میں quickly عمر چیمہ صاحب کا کامنٹ لینا چاہیے. I'll come back to you sir, just a minute. جی عمر چیمہ صاحب. جی شکریہ فریا. جس طرح بھی پہلے بخاری صاحب بھی بات کر رہے تھے, جس انداز سے پرائم منسٹر میاں نواز شریف اس سمٹ کانفرنس میں شریک ہوئے ایک فوٹو سیشن کے لیے, اور وہ بطور ایک درباری سے زیادہ وہاں پہ ان کی کوئی رول وہاں نظر نہیں آیا, اس کے اوپر پوری قوم کو بالکل مایوسی بھی ہے, شرمندگی بھی ہے, کیونکہ دو بڑی اہم چیزیں ہوئی ہیں. کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس سارے معاملے پہ کچھ عرصہ پہلے پارلیمنٹ کے اندر ایک کنسنسس کے ساتھ ریزولوشن پاس ہوا تھا کہ پاکستان ایسی صورتحال کے اندر نیوٹرل رہے گا جہاں پہ دو مسلمان ممالک کے درمیان اگر کوئی کانفلکٹ ہوگا تو اس کے اندر پارٹی نہیں بنے گا. جبکہ جو اعلامیہ آیا اور جس انداز سے پرائم منسٹر کا وہاں پہ سارا ایکٹیویٹیز رہی ہیں, اس سے یقیناً ایک مایوسی ہوئی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں ایک طرف 20 کروڑ عوام کا ریپرزنٹیٹیو, ایک واحد اسلامی ملک جو نیوکلیر پاور بھی ہو, اس کو اس کے ساتھ اس طریقے سے سلوک ہونا, وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کہ یو ڈونٹ ڈیمانڈ رسپیکٹ, یو کمانڈ رسپیکٹ. اسی لیے ہم کہتے تھے کہ پرائم منسٹر کو پاناما ورڈکٹ کے بعد جو ہے استعفیٰ دے دینا چاہیے. نون لیگ کا کوئی اور شخص جو ہے گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر سکتا تھا. پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں, ہماری جگ ہنسائی ہوئی کہ ایک پرائم منسٹر جو کرمنل انویسٹیگیشن جس پہ چل رہی ہوں, اس کی کیا عزت ہوگی اور اس کی کیا حیثیت ہوگی وہاں پہ, آپ بھی جانتی ہیں. سو لہٰذا اس ساری صورتحال کے اندر یقیناً جو سب سے زیادہ جو دکھ ہوا بطور ایک پاکستانی کے, کہ ہم نے اس پچھلے 16 سال کے اندر اس دہشت گردی کے جنگ کے اندر ہم ہمیشہ کہتے رہے کہ ہم فرنٹ لائن ایلائی ہیں امریکہ کے. تو حکومت کا یہ فورن پالیسی فیلئر ہی ہے کہ ہندوستان کی تو بات وہاں کی گئی, لیکن پاکستان کے ان جو جانوں کے قربانی جو دی گئی, جو نقصان اربوں روپے کا جو پاکستانی قوم جو فیس کر رہی ہے, آئے دن جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا جو فیلئر پرائم منسٹر کے پارٹ پہ تھا کہ وہ پاکستانی قوم کا موقف وہاں پہ پیش نہیں کر سکے. اور جیسا خان صاحب نے بھی کہا کہ جب پہلے سے ہی پتا تھا کہ تقریر بھی نہیں کرنے دی جائے گی, پاکستانی قوم کا موقف بھی نہیں پیش کرنے دیا جائے گا, تو پھر اتنا مہنگا دورہ جو ہے یہ فوٹو سیشن کے علاوہ کیا تھا, اس کا کیا مقصد کیا تھا؟ سوال یہ ہے کہ کیا پہلے سے یہ بات پتا تھی مائزہ حمید صاحبہ, ہم کیا ہوا, کیا ہے مسئلہ, کیا ہے؟ فورن آفس کو ہم نے فون کیا, ان سے کہا کہ ہمیں آپ سٹیٹمنٹ دیں, انہوں نے کہا ہم خود ابھی انفارمیشن گیدر کریں, آپ کو بتائیں گے. پھر دوبارہ فون کیا, انہوں نے کہا ہم پریس ریلیز جاری کر دیں گے. سو who shall I ask کہ ہوا کیا ہے سعودی عرب میں؟ پھر یہ سب سے پہلی جو امپورٹنٹ بات ہے جو کہا جا رہا ہے کہ فورن منسٹر کا ایشو جو ہوتا ہے, دیکھیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ فورن منسٹر جو ہے وہ پرائم منسٹر کا بھی رول ادا کر رہے ہوں. دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم. ایک منٹ میں اس طرف آ رہی. اور اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں 2 دن پہلے جو ہے جو پرائم منسٹر چائنا گئے, اور دا کائنڈ آف پروٹوکول جو چائنیز نے پرائم منسٹر کو دیا, اور جو انویسٹمنٹ چائنا کر رہا ہے یا ٹرکی کر رہا ہے, تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان آئسولیشن میں نہیں رہ رہا. پاکستان میں بھی جو ہے اگر ایک پرسیپشن ہماری وار اگینسٹ ٹیرر جو ہے وہ پازیٹیو جا رہی ہے, اسی لیے ایسے ممالک ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, چائنا جیسے, ٹرکی جیسے ڈیموکریٹک ملک ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, اور وہ ہمارے ملک میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ پچھلی حکومت میں کیوں نہیں ہوا؟
تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر فارن پالیسی واز ناٹ ان دا رائٹ ڈائریکشن تو یہ چیزیں نہ ہو رہی ہوتی. دوسری بات یہ کہ دیکھیں اگر ابھی تو مجھے یہ بتا دیں فارن آفس کا مسئلہ نہیں ہے, سعودی عرب میں کیا پتا تھا پرائم منسٹر کو وہ تقریر نہیں کریں گے یا آفٹر بعد میں پتا چلا جیسے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اگر وہاں پہ نہیں جاتے تو یہ شو ہوتا ہے کہ ہم وہاں کے ہم ہمیشہ سعودی عربیہ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ان ٹائمز آف کرائسس. اگر ہم ان کے سمٹ میں گئے ہیں تو اٹس اے شو آف سولیڈیرٹی, اور ہم پاکستان آئسولیٹ تو نہیں کر سکتا اپنے آپ کو اسلامک ممالک سے, ہم ایک ہیں اسلامک ممالک, اٹس اے ریالٹی. تو وی کانٹ فرگیٹ کہ یہ چیز نہیں ہے, اور اگر وہاں شامل ہوئے ہیں ہم اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اپنے آپ کو بالکل آئسولیٹ نہیں کر سکتا کسی بھی ممالک سے. جہاں تک جو ہے یو ایس کی ہمیں ویلیڈیشن کی ضرورت ہے آن وار اگینسٹ ٹیرر, آئی ڈونٹ تھنک وی نیڈ اٹ. ہم ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہیں جو وار اگینسٹ ٹیرر جو ہے بڑی اچھی طریقے سے لڑ بھی رہے ہیں, اور ہمیں ریکگنیشن بھی مل رہی ہے. ریکگنیشن کہاں سے مل رہی ہے؟ ایمرجنگ اکانومی سے, اور جو ایسی اکانومیز ہیں جو بڑھ چکی ہیں جس طرح چائنا یا ٹرکی ہے. اور یہ جو آئی سی آئی جی کی ایک منٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو کلیریفائی, یہ جو آئی سی آئی جی کی بات آئی سی جے کی بات کی جاتی ہے یہ بار بار کیوں کی جاتی ہے؟ آپ کے ملک کا یہ ایشو تھا, کوئی جیتا نہیں ہے, کوئی ہارا نہیں ہے. آپ آئی سی جے میں جو ہے ویانا کنونشن کی وجہ سے گئے ہیں اور آپ نے اپنا کیس جو ہے بڑے اچھے طریقے سے لڑا ہے. پہلے بھی جو ہے ایسے ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ پرائم منسٹر نواز شریف ایز فار ایز جو انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کی بات کرتے ہیں تو کشمیر کا ایشو یو این میں کس نے اٹھایا تھا؟ پرائم منسٹر نواز شریف نے اٹھایا تھا نا. میڈم یہاں پر وجہ کیا ہوئی؟ پرائم منسٹر کو پتا تھا کہ ان کو تقریر کوئی نہیں کرنے دے گا. دیکھیں میری بات سنیں, اسپیچ از ناٹ دا ایشو. یہاں پہ وہ کہتے ہیں نا ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈ. پاکستان کا جو وار اگینسٹ ٹیررزم ہے جس طرح افیکٹولی پچھلے 5 سال پہ 5 سال میں ہم نے چلایا ہے, اور جو نیریٹو چلایا ہے اس کی وجہ سے ہی چائنا جیسا ملک جو ہے یا ٹرکی جیسا ملک ہمارے ساتھ کھڑا ہے, اور سعودی عربیہ بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہے. اگر میری بات سنیں, اگر وقت کی کمی کی وجہ سے اگر اسپیچ نہیں ہو سکی یا there was some other problem, that does not mean کہ پاکستان کوئی جو ہے اس کی کوئی بےزتی ہو گئی ہے یا میں. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں کہا جاتا ہے اور پھر ایک پروسیڈنگز جو جے آئی ٹی کی ہیں وہ پروسیڈنگز چل رہی ہیں, وہ انویسٹیگیشن ٹیم چل رہی ہے, اس کو آپ کرمنل پروسیڈنگز کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہے. ایک الائنس جس میں پہلی خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ اینٹی ایران ہے, ایران کو ہم ناراض کر دیں گے. ہم نے اپنے فارمر آرمی چیف کو وہاں بھیج دیا اس کو لیڈ کرنے کے لیے, آپ کو تقریر بھی نہیں کرنے دے رہے. ہمیں تو کہا گیا تھا کہ پاکستان لیڈ کرے گا اس الائنس میں, پاکستان کہ اپنے جنرل وہاں پر موجود ہیں. کیسے پاکستان کو نہیں موقف دینے دیا گیا؟ کیسے آپ ستاج عزیز صاحب کہہ رہے ہیں ہم شرح سلام میں پاکستان لیڈ کر رہا ہے؟ پاکستان لیڈ نہ کر رہا ہوتا تو پاکستان آج ریکگنائز نہ, میں نے آپ کو دوبارہ پہلے بھی بتایا ہے کہ پاکستان ریکگنائز نہ کیا جاتا ٹرکی سے, چائنا سے. پاکستان کیوں ریکگنائز ہو رہا ہے آج؟ کیوں لوگوں کو تکلیف ہے کہ پاکستان جو ہے ایسے ممالک سے میں سے انویسٹمنٹ لا رہا ہے, اور پرائم منسٹر نواز شریف پہ اعتماد ہے ان ملکوں کو کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اور لوگ ٹیررزم سے جو ہے وہ ٹیررزم کا جو نیریٹو ہے وہ کس طرح بدلا, کس طرح ان 5 سالوں میں بدلا, کیوں نہیں پچھلے 5 سالوں میں بدلا؟ سلیم بخاری صاحب کو ہوئی, آپ کو نہیں ہوئی؟ نہیں, مجھے اس لیے نہیں ہوئی کہ ہم آئسولیشن, کوئی ملک آئسولیشن میں نہیں فریا رہ سکتا. اور فورن پالیسی کا مطلب ہوتا ہے کہ فورن ایک تو پاکستان ہر اسلامک ممالک کا بھی حصہ ہے, اور پاکستان میں انویسٹمنٹ جو آ رہی ہے وہ اسی لیے آ رہی ہے کیونکہ پاکستان ایز اے کنٹری اور پرائم منسٹر نواز شریف پہ اعتماد ہے ان ممالک کو. اوکے, we'll take a quick break, لیکن اس پہ بات کریں گے آپ after this break. Keep watching Tonight Fire. اینڈ ویلکم بیک. نوید قمر صاحب, اس سے پہلے کہ ہم دوسرے ٹاپک پہ جائیں, اب جو لارجر کویسچن ہے اس الائنس میں جب پاکستان شامل ہوا تھا تب بھی یہی سوال اٹھایا گیا تھا کہ ہم کیا ایران کو آئسولیٹ کرنا جا رہے ہیں, کیا ہم اس الائنس کا حصہ ہونا چاہیے, کیا ہم اب دوبارہ اس سوال کو ایڈریس کرنے کا وقت ہے؟ دیکھیں وہاں جو تقریریں کی گئیں, اور میرا خیال ہے سب سے سگنیفیکنٹ تقریر جو تھی وہ شاہ سلمان کی تھی سعودی عرب کے, جنہوں نے کلیئرلی ایران پہ اٹیک کیا کہ وہ ٹیررزم کا جو سینٹر ہے اس وقت دنیا میں وہ ایران ہے. اب یہ ایک پارٹیزن ویو ہے جو کہ سعودی عرب رکھتا ہے.
پاکستان نہ یہ ویو رکھتا ہے، نہ کبھی رکھا ہے، اور نہ ہی پاکستان افورڈ کر سکتا ہے کہ اس قسم کا ویو لے کے وہ آگے چلے. تو جب ہم اس قسم کی الائنسز میں آنکھیں بند کر کے جاتے ہیں جسٹ ٹو پلیز ون کنٹری اور دا ادر، تو ہم بہت بڑا ایک رسک لیتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں سوچ سمجھ کے اپنے الائنسز بھی بنانے چاہیے. یہ کہہ دینا کہ سعودی عرب ہمارا دوست ہے تو اس وجہ سے جو بھی وہ کہے گا ہم وہ پالیسی اڈاپٹ کریں گے، نہیں. یہ نہ آپ وہ کر سکتے ہیں، نہ آپ کے پاس اجازت ہے. آپ نے خود قومی اسمبلی نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے جب سعودی عرب آپ کو ایک جنگ میں لے کے جانا چاہ رہا تھا. تو پاکستان کو بڑا کیا اسی کا نتیجہ ہو سکتا ہے یہ؟ اس وقت کیا ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی سعودی عرب کو؟ مجھے پتہ نہیں، کیونکہ یہ تو آفٹر دا ایونٹ ہم اسپیکولیٹ کر رہے ہیں نا کہ سعودی عرب کو پہلے سے پتہ تھا کہ پرائم منسٹر پاکستان کیا تقریر کریں گے، اس لیے انہوں نے ان کو بولنے کی اجازت نہیں دی. یہ ہوتا نہیں ہے دنیا میں اس لیول پہ ڈپلومیسی کے. یہ ہوتا نہیں ہے کہ آپ کو پہلے سے آپ جا کے جاسوسی کر کے اور وہ تقریریں نکالیں اور پھر کہیں کہ فلاں بندے کو نہیں بولنے دو. یہ لوور لیول پہ چیزیں ہوتی ہیں، ناٹ ایٹ سمٹ لیولز. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک پری ڈیزائنڈ قسم کا معاملہ تھا اینڈ ناٹ سم تھنگ دیٹ کیم ان ایز اے آفٹر تھاٹ ٹو دا آرگنائزرز. اور ہمیں کیئرفل ہونا چاہیے آئندہ بھی. Just like to add on what قمر صاحب was saying, دیکھیں اگر پارلیمنٹ نے یا پرائم منسٹر نے ایک اسٹرانگ سٹانس لی تھی جب سعودی عرب جنگ کی صورت میں ایک ملک پہ اٹیک کرنا چاہتا تھا، تو ایک انڈیپینڈنٹ پرائم منسٹر نے ایک انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن لی تھی اور ایک بڑی اسٹرانگ قسم کی جو ہے ڈیسیژن لی تھی. اس وقت بھی کرٹیسائز کیا جا رہا تھا کہ انفارم نہیں کیا جا رہا، شاید جو ہے ہم لوگ سعودی عربیہ کا اس طرح ساتھ دیں گے. تو یہ جو سٹانس لی تھی یہ بھی ایک بڑی اسٹرانگ سٹانس تھی فرام این الیکٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان کہ انہوں نے وہ اس جنگ کا حصہ نہیں بنے جو دو مسلم ممالک کے درمیان میں ہونی تھی. لیکن یہاں پہ آ کے سمٹ کا حصہ بننا اس لیے امپورٹنٹ تھا بیکاز سالیڈیرٹی ہم شو کریں گے ضرور اپنے اسلامک ممالک کے ساتھ. اور جو ایران کے ساتھ کی جو ریلیشن شپ کی بات کی obviously اس پہ بھی ہمارا سٹانس ہے. So پاکستان ایز این انڈیپینڈنٹ کنٹری ڈز ناٹ مین کہ ہم لوگ جو ہے کسی سمٹ میں نہ جائیں، اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں. وی ول بی اے پارٹ اینڈ پارسل آف ایوری کائنڈ آف سمٹ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو گیو ان کر رہے ہیں. ناٹ جسٹ دا سمٹ، ہم الائنس کا پراپر حصہ ہیں. ہم نے ساتھ میں ایک اور ون سٹیپ آگے جا کے عمر چیمہ صاحب اس الائنس کو کیا ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، یا جیسے کہ معزز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ انڈیپینڈنٹ سٹانس اپنا رکھیں، کوئی نہیں سننا چاہتا تو نہ رکھیں مگر اس کا حصہ بھی رہیں؟ دیکھیں فریاد، جیسا پہلے بھی بات ہوئی اور یہ کافی عرصے سے یہ بات ہو رہی تھی کہ جو الائنس نیا بننے جا رہا ہے اس کا یقیناً ہدف جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران کو ٹارگٹ کیا جائے اور آئسولیٹ کیا جائے. اور وہی چیز آپ نے دیکھا کہ سامنے بھی آئی. اور اسی حوالے سے پاکستان کی پارلیمنٹ نے کنسنسس کے ساتھ ایک جو ریزولوشن پاس کیا کہ، اور اس کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتایا. لیکن پرائم منسٹر کا ہمیں بالکل اعتراض نہیں ہے کہ جناب کسی سمٹ میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، جائے ضرور پرائم منسٹر، لیکن وہاں جا کے صرف فوٹو سیشن نہیں ہونا چاہیے. آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ اگر ایک پرائم منسٹر پارلیمنٹ کے فیصلوں کو اگر کی ترجمانی نہیں کر سکتا، قوم کے جذبات کی ترجمانی نہیں کر سکتا، قوم کا موقف اس نے وہاں جا کے پیش نہیں کرنا، تو اس غریب قوم کے پیسے سے وہاں جا کے صرف اپنی پرسنل جو فیورز انہوں نے ماضی میں لی ہیں اگر کسی سے، ان کو ریسیپروکیٹ کرنے کے لیے نیشنل انٹرسٹ کے اوپر کمپرومائز کسی طور کے اوپر بھی قابل قبول نہیں ہونا چاہیے. اور آج بھی پاکستان جس میس میں وہ اسی وجہ سے ہے کہ ماضی کے حکمرانوں کی ناک بندیز پالیسیز اور پرسنل انٹرسٹ کی وجہ سے فریا آج پاکستان اس جو ہے دلدل کے اندر پھنسا ہوا ہے. اس لیے ہمیں دوبارہ یہی مسٹیکس دوبارہ نہیں دہرانی چاہیے. اگر اس ریزولوشن کے برعکس اگر پرائم منسٹر کسی قسم کی کوئی کمٹمنٹس دے کے آئے ہیں اس سمٹ کے اندر، تو یقیناً ان کو پارلیمنٹ کے سامنے وہ تمام معاہدے جو ہیں ان کو قوم کے سامنے رکھنا چاہیے، پارلیمنٹ کے سامنے رکھنا چاہیے. رائٹ.
last word to you, Mazhar, then I have to go on another دیکھیں topic. میں یہ سمجھتی ہوں کہ بڑا یہ ایک میں نے ابھی جو قمر صاحب انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ ایک لوور لیول والی بات جو ہے یہ کرتے ہیں ہمیشہ پی ٹی آئی والے, یا انسٹیٹیوشنز کو انسٹیٹیوشنز کے ساتھ میں لائن کر دیتے ہیں, یا کبھی کہتے تھے پرائم منسٹر جو ہے وہ کسی ملک کے میں نے یہ نہیں کہا. نہیں, میں نے ان کی صرف بات کری. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جو نیچے لیول کی بات کرتے ہیں, بات میں نے یہ کی ہے کہ جو نیچے لیول کی بات ہوتی ہے, جو چھوٹی بات ہے, وہ ایک نیرو مائنڈڈنس ہے کہ بھئی آپ کا ایک پرسنل ریلیشن شپ ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کا موقف پاکستانی قوم کے جذبات کا وہاں پہ ریپرزنٹیشن کرنا, قوم کا موقف پیش کرنا, پارلیمنٹ کا موقف پیش کرنا جو ہے یہ چھوٹی بات سمجھتی ہیں آپ؟ یہی مسئلہ ہے آپ کے اور آپ کی جماعت کے درباریوں کا کہ آپ کو سوائے نواز شریف کی کرپشن اور نواز شریف کی ذات سے آگے تو آپ کو نظر نہیں آتا. پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ, قوم کا نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ سب سے اہم ہونا چاہیے. قوم کا نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرے گا. It was an alarming situation. It should, this is کم سے کم بیٹھ کے think, ضرور ایک ری-think ہونا چاہیے. Let's think about how China has reciprocated the Prime Minister of Pakistan. Okay, let's come to, okay, we can certainly think on that also, لیکن یہ ایک لمحہ فکریہ ضرور ہونا چاہیے. ایک اور الزام جو لگ رہا ہے, نعمت چیمہ صاحب, I'll come to you, کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ ٹویٹ کی محاذ جنگ یا سوشل میڈیا پر کہ جو کریک ڈاؤن ہے اس میں آپ کے ورکرز کو اٹھایا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی کے نام پر ہمارے ورکرز کو گرفتار کیا گیا تو ہم سڑکوں پر آ سکتے ہیں. فواد چودھری صاحب نے بھی اس کے حوالے سے نام دیا ہے, انہوں نے ایک اپنا سیل بھی شاید قائم کیا ہے کہ لوگ ان سے بات کریں. یہ کہ آپ کے ورکرز گرفتار ہو رہے ہیں خالی کیونکہ جو لسٹ ہے اس میں تو پی ایم ایل این کے نام بھی ہیں. ماضی کے اندر بھی ہوتا ہے اور میڈیا کے خاص طور پہ دوست اس چیز کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے دور کے اندر بھی جو نااہل اور کرپٹ حکمران ہیں وہ اپنے خلاف اٹھنے والی آواز کو یا تو خریدنے کی کوشش کرتے رہے یا مختلف ہتھ کنڈوں سے وکٹمائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا ایک ایسا ایک آج کے دور کا ایک میڈیا ہے کہ جس کے اندر آپ اپنی آزادی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, اپنا جو موقف ہے وہ انڈیپینڈنٹلی اس میں دے سکتے ہیں. لیکن حکمران بجائے اس کے کہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں, وہ اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو جو ہے دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس جو آپ نے فواد چودھری کی پریس کانفرنس کا ذکر کیا, فواد چودھری نے ایک انتہائی اہم اور جو چیز کی طرف جو توجہ دلائی ہے کہ جتنے بھی لوگ گرفتار کیے جا رہے ہیں, ایک تو ان کے ساتھ بالکل ایسے سلوک کیا جا رہا ہے جیسے انہوں نے کوئی دہشت گردی کا کوئی جرم کر دیا, اور اس کے بعد جو ایف آئی آئی کے اہلکار ہیں وہ ان لوگوں کو ایک ادارے کے خلاف جو ہے غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں کہ جی ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں, یہ تو فوج نے ہمیں کہا ان کے کہنے کے اوپر ہم یہ ساری کارروائی کر رہے ہیں. ٹھیک, یہ اتنا کریک ڈاؤن کیا ضرورت کیا پڑی ہے اس وقت؟ پہلے تو عمر چیمہ صاحب کو بتاتی چلو, سوشل میڈیا اتنی پاورفل ٹول ہے اور اتنا امپورٹنٹ ٹول ہے اور اتنا گائیڈ کرتا ہے پی ٹی آئی کو کہ ایک ان کی اپنی رکن اسمبلی جو ہیں ان کی شیری مزاری صاحبہ وہ ٹویٹ کر دیتی ہیں کہ جو ہے وہ فاطمی صاحب پرائم منسٹر کے ساتھ چلے گئے ہیں, کتنی ارسپانسبل. ایک جو ہیں ان کے نیشنل اسمبلی کے ممبر جو ہیں وہ آدھے گھنٹے کی اسپیچ ہی کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ جو ہے ایک تصویر آنے پہ. تو یہ تو حال ہے ان کی پولیٹیکل پارٹی کا. اور میرا خیال ہے جو آپ یہ بات کریں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی سوشل میڈیا پہ جو لوگ جو غلط باتیں انسٹیٹیوشنز کے بارے میں کر رہے ہیں, میرا خیال ہے ایکول ٹریٹمنٹ ہے ہر کسی کی, ہر ان لوگوں کی جو ایک مطلب اگر پاک فوج ایک انسٹیٹیوشن ہے, وہ پاکستان کوئی کی انسٹیٹیوشن ہے, وہ آپ کو پروٹیکٹ کر رہی ہے. اور آپ اگر سوشل میڈیا پہ ایسی چیزیں چل رہی ہیں اور جو چلا رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے تو اس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کہاں سے آ گئی؟ کتنا خطرناک ہے نوید قمر صاحب یہ کہ اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے کریک ڈاؤن ہو یا ایف آئی اے کی طرف سے ہو, اور فریڈم آف سپیچ کو کتنا خطرہ ہے؟ دیکھیں بی بی, ہم یہ وقت سارے گزار چکے ہیں, ضیاء الحق کا بھی دور گزار چکے ہیں جہاں وہ نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ وہ گیگنگ کرتے تھے. ہم مشرف کا دور بھی گزار چکے ہیں جس میں ایگزیکٹلی یہی حرکت ہوتی تھی. اب ایک الیکٹڈ گورنمنٹ اسی نام پہ جو ہے یہی چیز کر رہی ہے. اب وہ ان کی مرضی ہے کس کو اٹھائیں گے. ظاہر ہے الیکشن جو اب قریب آ رہا ہے تو ان کو باتیں وہ اچھی نہیں لگیں گی جو کہ ان کے خلاف ہوں گی. تو یہ منسٹری آف انٹیریئر کے کا تو وطیرہ رہا ہے. فوج کے خلاف بات کر رہا ہے ان پر ہو رہا ہے. اب مجھے بات کرنے دیں پلیز.
فوج بھی تب بھی کہتے تھے کہ فوج کے خلاف ضیاء الحق کے زمانے میں یا مشرف کے زمانے میں بھی یہی بات تھی. سو پلیز ڈونٹ ٹرائی ٹو گائیڈ اس. بات ساری یہ کہ کوئی کسی قسم کی بھی گیگنگ جو ہے, کسی قسم کا بھی اس قسم کی سینسرشپ جو ہے, چاہے وہ الیکٹرانک, پرنٹ یا سوشل میڈیا پہ ہو, اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. ٹھیک ہے, چاہے وہ میرے خلاف کوئی بات کرے, چاہے وہ کسی اور کے خلاف بات کرے, اور کسی بھی پارٹی سے ہو, it is not acceptable. Democracy, ہمیں as Democrats, I beg to differ. There's a difference between individuals and there's a difference between institutions. Okay, let him finish. Let me finish, please. If you don't know کہ کیا چیزیں صحیح ہوتی ہیں تو بیچ میں نہ بولا کرے. ہم صرف ڈیموکریسی کے کلیمز جو کرتے ہیں, ڈیموکریسی ڈزنٹ مین کہ ایک پرائم منسٹر الیکٹ ہو جائے اور وہ جا کے بادشاہ بن کے بیٹھ جائے. ڈیموکریسی مینس کہ ہر ایک کو آزادی ہو وہ کہنے کی جو وہ کہنا چاہتا ہے, اور اٹس اباؤٹ ٹائم دیٹ وی مووڈ آن. اب آپ رائٹ, اینٹی ڈیموکریٹک ایکٹ ہے یہ, آپ نے کیا اینٹی ڈیموکریسی ایکٹ ہے. دیکھیں نہیں, اس کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے. بات یہ نہیں ہے, بات واٹ از امپورٹنٹ از کہ دیکھیں کچھ سرورز ایسے تھے جو سوشل میڈیا پہ جو ہے شاید انڈیا کی طرف سے جو ہے ٹریس کیے گئے اور وہ ٹویٹ کرتے ہوئے. تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر کوئی انسٹیٹیوشنز کے خلاف